بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عجم آگہی۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے بعد ویڈیو میکسیمم شیئر کیا کریں، اس لیے کہ میرا یہ جو چینل ہے یہ جس کو مفاد عامہ کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں ایک جرنل انفارمیشن کا بھی ہے، اور ہمارے جو معاشرتی پہلو ہیں جہاں کہیں مطلب ایک کوئی مثبت چیز ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، شیئر کریں، اور کیا کہتے ہیں خود بھی اس کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے اندر بھی اس کو پھیلائیں۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں جو میں اس چینل کے ذریعے اپنے حکام بالا تک پہنچاتا ہوں، اور ان کا اوپر خاطر خواہ اثر بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو بھی ہو چکے ہیں، اور مطلب اور جو حل طلب ہیں وہ جو ہی حکام بالا تک پہنچ جاتے ہیں ہمارے اس چینل کے ذریعے سے، تو وہ پھر ہم سب کی آواز بن جاتے ہیں اور پھر ہماری اس کے اوپر سنوائی ممکن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا موضوع میرا اس جو ویڈیو ہے اس کا یہ ایک جو جناب عمران خان صاحب نے، حکومت پاکستان نے ایک عوام کے لیے یا ایسا طبقہ جو اپنے ذاتی وسائل سے اپنے گھر نہیں بنا سکتا تھا یا خرید نہیں سکتا تھا، تو حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور یہ ہاؤس فائنانس اسکیم اناؤنس کی بہت ہی سافٹ ٹرمز کے اوپر۔ اور اس میں اس سے پہلے تو ایک صرف ادارہ تھا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، اس کی تو خیر اجارہ داری تھی، وہ کسی کی کبھی سنتے ہی نہیں تھے، غریب آدمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اور وہ جب کوئی آدمی اس ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے لون لے لیتا تھا غریب آدمی، تو وہ بیچارہ زندگی بھر اس میں پھنسا رہتا تھا، اور بعض دفعہ تو اس کی پراپرٹی بھی وہ کورک ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ جو اب اسکیم آئی ہے یہ جناب اس عمران خان صاحب کی حکومت میں بہت ہی سافٹ ہے، مگر اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں کہتا ہوں حل طلب ہیں، اور جو بینکس ہیں پرائیویٹ بینک خاص طور پہ اور سرکاری بھی من مانی ایسی کر رہے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں اور جن کو گھر ملنا چاہیے، گھر کی فائنانسنگ ہونی چاہیے، ان کو وہ لوگ بیچارے اس سے بامشکل فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا ان کو وہ ملتا ہی نہیں وہ لون۔ اب اس میں بہت ساری ٹرمز کنڈیشن کے علاوہ ایک چیز قدغن لگائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو قدغن ہے، یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن تو خیر پرانا تھا، یہ جو اپنا گھر قرضہ اسکیم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بینکس ہیں وہ من مانی ایسے کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو لون دیں گے، اگر کوئی جاتا ہے مطلب لون کے لیے اپلائی کرتا ہے، کوئی ملازم پیشہ ہے یا کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے اور وہ مستحق ہے کہ اس کو یہ گھر ملے، تو وہ جب جاتا ہے اپنے کسی پراپرٹی کے کاغذ ان کے پاس لے کے، تو وہ بینک والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ہماری طرف سے جو اپرووڈ یا گورنمنٹ کی طرف سے جو اپرووڈ سوسائٹیاں اسکیمز ہیں اس کے اندر اگر آپ کی پراپرٹی پلاٹ ہے تو ہم آپ کو اس کے اگینسٹ فائنانس کریں گے۔ اب میں جناب عمران خان صاحب کی اور حکام بالا یہ ہمارے جو منسٹر ہیں ہاؤسنگ کے اور دیگر ان تک ایک مطلب ایک عرضداشت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو سو کالڈ گورنمنٹ اپرووڈ اسکیم ہے بڑی اس میں تو پلاٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے، وہ تو جو گورنمنٹ کی لمٹ ہے میکسیمم جو ہے وہ مطلب 30 لاکھ ہے 5 مرلے کی، اور اس جو 10 مرلے کا ہے وہ میکسیمم 5 to 6 ملین ہے 60 لاکھ کا، اور وہاں پہ ایسی اسکیموں کے اوپر مطلب وہ چھوٹا پلاٹ بھی 50-60 لاکھ سے اوپر ہے، تو وہ بیچارے مطلب لون کے اس لون میں پلاٹ خریدیں یا گھر بنائیں۔ اب یہ جو ذرا سستی اسکیمیں ہیں اس کے اوپر قدغن یہ لگائی جاتی ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ اپرووڈ نہیں ہے۔ اب میں اسلام آباد کے گرد و نواح کی بات کرتا ہوں، یا ایون دین پورے پنجاب KP کے اور ہمارے پورے ملک کے اندر جو پراپرٹی رجسٹری اور انتقال والی ہوتی ہے، جس کو مطلب ایک گورنمنٹ کے ریونیو ریکارڈ محکمہ مال کے اندر جس کا ریکارڈ ہے، اور یہ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اتھینٹیفیکیشن یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مطلب اس کو خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو وہ تھرو پراپر چینل
مطلب ہے اس میں سب سے پہلے وہ جا کے ریونیو ریکارڈ سے اپنا وہ کاغذ فرد نکالتا ہے اور وہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ محکمہ مال یا ریونیو ریکارڈ کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہے، لہٰذا اتھنٹک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہاں جب کسی نے خریدنا ہو بیچنا ہو تو رجسٹر ڈیڈ یا رجسٹری کے ذریعے یہ ساری ڈیل ہوتی ہے، تو رجسٹریشن جو ہوتی ہے کسی پراپرٹی کی وہ بھی مطلب تحصیلدار یا یہ جو مجسٹریٹ وغیرہ ہے اے سی وغیرہ ان کے سامنے جا کے بیچنے اور خریدنے والا دونوں پیش ہوتے ہیں، پیپر ویریفائی کیے جاتے ہیں اور وہاں بیان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ کے نیشنل بینک کے اندر فیس ڈپازٹ کر کے تو یہ ساری ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جس کا اگرچہ مطلب کسی ایز اے ہاؤسنگ اسکیم این او سی تو نہیں ہوتا گورنمنٹ کی طرف سے، اور نہ ایسا کوئی لا ہے، اور نہ خاص طور پہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں کوئی ایسی چھوٹی 150 کنال والی سوسائٹی کو گورنمنٹ یا کوئی ادارہ یا سی ڈی این او سی دے کہ جی وہ اپنا پروجیکٹ لیگل کرا لے، حالانکہ لیگل کرانے کے ان کے پاس کوئی مطلب وہ اس میں ہے نہیں۔ اور جب وہ کوئی مطلب آدمی چلا جائے پوچھے کہ جی میں اگر اس کو اپنے اس کے انڈر لے کے آنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کی کسی جس کو پالیسی، تو وہ کہتے ہیں جی اس علاقے کے اندر خاص طور پہ یہ جو اسلام آباد کے اندر بنی گالہ کا علاقہ ہے، پھر اس کے بعد یہ بارہ کو کا پورا علاقہ، سملی ڈیم روڈ، اسی طرح آگے مری تک، مری ٹول پلازا تک علاقے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ پہ یہ سارا مارگلہ ہلز کے یہ جو دامنز ہے، شادرہ وغیرہ اور شاہ اللہ دتا وغیرہ یہ سارے، تو اس کے اندر جو ہے جو کوئی بھی گورنمنٹ کی ایسی یا سی ڈی اے کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اسکیم نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کسی ڈیولپر کو این او سی ایشو کرے اور وہاں پہ جناب ان کے پاس وہ ایک اتھنٹک ڈاکومنٹ ہو جو ہاؤس فائنانس سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو اس کا اپنا ایک بات یہ کر دینا کہ جی آپ یہ جو ہے آپ اس کو کہ وہاں سے یہ اپرووڈ نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے بجٹ کے اندر جو غریب آدمی ہے، جو عام آدمی ہے، جو اپنا 5 مرلے کا، 3 مرلے کا، 8 مرلے کا، 7 مرلے کا گھر ایک 50-60 لاکھ کی لمٹ میں، 30 لاکھ سے لے کے 50-60 لاکھ کی لمٹ میں وہ اس کو کرنا چاہتا ہے، مینیج کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو نہ بڑے بڑے پروجیکٹ میں جا سکتا ہے جو سو کالڈ این او سی والے ہیں، حالانکہ ہر آدمی کو پتہ ہے یہ جو این او سی والے پروجیکٹ ہیں یا جو جنہوں نے گورنمنٹ سے اسکیمیں اپروو کرائی ہوئے اس کے اندر بھی بے تحاشا گپلے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر 2000 کنال زمین ہے تو اس نے 4000 کے الاٹمنٹ ایشو کیے ہوتے ہیں، اور وہ مطلب پہلے لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد مطلب 2-2 4-4 سال ایون 10-10 سال کے بعد ان کو پوزیشن یا قبضے دیتے ہیں، اور کبھی زندگی بھر قبضے ملتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارے یہ ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹی گنگا بہتی ہے کہ جو لینڈ مطلب پراپر گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہے، جس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، جو اتھنٹک ہے مطلب محکمہ مال کے ریکارڈ سے، گورنمنٹ کے ریکارڈ سے، اس کو تو کہہ دیا جاتا ہے یہ جی ان اپرووڈ اسکیم ہے یا اس کی اتھنٹسٹی نہیں ہے۔ اور جو وہ اسکیمیں جو جنہوں نے قبضے کیے ہوتے ہیں بڑے بڑے زمینوں کے اوپر اور اس کے اوپر پلاٹ بنا کے اور لوگوں کو مطلب دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب 4-4 5-5 ایون دن 10-10 گنا زیادہ بنسبت ان اسکیموں کے جو پرائیویٹ یہ اسکیم ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو عام طور پہ غریب لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ فائنانس مل رہا ہے وہ صرف اور صرف ان مطلب لوگوں کو ملتا ہے یا تو جس کا پلاٹ کسی بڑی اس میں سوسائٹی میں موجود ہے جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ اپرووڈ سکیم ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس فنڈز اتنے ہیں وہ اصل معنی میں مستحق ہی نہیں ہے۔ وہ جب پلاٹ 50-60 لاکھ کروڑ کا خرید لیتا ہے تو اس کو خرید سکتا ہے، تو اس کو یہ ہاؤس فائنانس سکیم کی مطلب وہ تو پھر ایک ناجائز غلط چیز ہو گئی کہ وہ مستحق ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو جو لوگ مستحق ہیں وہ تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کو 25 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ میں پلاٹ ملے اور 10-12 لاکھ روپیہ وہ گھر کے اوپر لگا کے وہ اپنی ایک چھت ڈال لیں سنگل سٹوری گھر، یا پھر یہ ہے کہ 35 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ تک کوئی بنا بنایا گھر 5 مرلے 7 مرلے یہاں مل جاتا ہے ان علاقوں میں، تو وہ خرید لے۔ ایسی سکومیں یہ بینک والے خاص طور پہ پرائیویٹ بینک والے بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور اس سے لوگ خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے جو اصل مستحق ہیں۔ تو اس کی طرف جناب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خاص طور پہ اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے عرض کروں گا کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے، اور یہ ایک میں کہتا ہوں جس کو کہتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ اسلام آباد کے اندر یا
دیگر پنجاب کے اندر یا دیگر صوبوں کے اندر جو لینڈ رجسٹری اور انتقال والی ہے اور کسی نے وہاں پہ پلاٹنگ کی ہے، حالانکہ وہاں پہ تمام سہولیات ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے وہاں بجلی لگی ہوتی ہے، وہاں سسٹم موجود ہوتا ہے، اسی طرح کئی علاقوں میں گیس بھی موجود ہوتی ہے، دیگر انفراسٹرکچر روڈ کا موجود ہوتا ہے، لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں اور وہاں بنا چکے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، بجلی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدے تو پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تو یہ تو ہماری جو اپرووڈ لسٹ ہے بینکس کہتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں آتا، لہٰذا ہم آپ کو فائنانس نہیں کر سکتے۔ یہ اس میں مجھے فیڈ بیک، میرا ایک چینل ہے یوٹیوب کے اوپر کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی کرتا ہوں اور مارکیٹنگ کا سیٹ اپ بھی ہے، اور اسی یوٹیوب چینل کے تھرو AGM پراپرٹیز کے ذریعے سے میں سارا وہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس کے اوپر بہت زیادہ میری ویورشپ ہے۔ تو اس میں لوگوں کو جو فیڈ بیک آتی ہے مجھے، اور وہ زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں، مستحق لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ فائنانس ملنی چاہیے۔ اب وہ جا کے بحریہ انکلیو میں تو نہیں 5 مرلے کا خرید سکتے جہاں 50-60 لاکھ کا 5 مرلے کا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا جیسے یہ پارک ویو سٹی ہے یا جس کو آپ DHA کہہ لیں یا کوئی اور بڑی اسکیم، اس کے اندر وہ جا کے 50-60 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ خریدے اور پھر وہ اس کو ٹوٹل فنڈ ہی 30 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے اور ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں ایک فلاح ہے۔ اس کو میں جناب عمران خان صاحب اور حکومت پاکستان سے اور دیگر اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے، کیونکہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی 2-2 4-4 گھر ہیں اور انہوں نے کسی دوسرے لوگوں کے نام پہ رکھوائے ہیں اور اس کا رینٹ وصول کر رہے ہیں اور وہ ایک اضافی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کے گھر بنا لیں گے، اور جو جس کو ہوم لیس کہتے ہیں یا جن کے گھر نہیں ہے، جن کی چھت نہیں ہے، وہ بیچارے پھر اس اسکیم سے بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ تو لہٰذا گزارش ہے جناب حکام بالا سے کہ جی آپ اس کے اوپر توجہ دیں اور بینکوں کو واش کیا جائے، اور اس کے بعد ایک ایسا کوئی سسٹم یا ایسا کوئی ادارہ یا جس کو کمپلینٹ سیل کہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی صرف اس چیز کو ڈیل کر رہا ہو، یہ گورنمنٹ کی جو اپنا گھر اسکیم ہے، تاکہ لوگ میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں، اور جو رکاوٹیں اس میں آئیں وہ اس متعلقہ ادارے سے یا متعلقہ جو فورم بنا ہو یا متعلقہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہو وہ اس کے پاس جا کے یا اپنی کمپلینٹ کر سکے اور وہ ایشو ریزالو کرا سکے کہ جناب یہ مجھے لون کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ بہت ساری فیڈ بیک آئی ہے، اور کل ہی کی بات ہے، بہت ساری خواتین، بہت سارے غریب لوگ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جناب وہ بینک والے لون دیتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ آپ کی وہ جو جہاں آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس میں اپرووڈ لسٹ میں نہیں ہے۔ تو میں پھر بار بار یہ عرض کر رہا ہوں حکام بالا سے اور متعلقہ اداروں سے کہ اس ایشو کے اوپر توجہ دی جائے، اور میں کہتا ہوں کہ جو اصل مستحق ہیں ان کو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے سہولت دی جائے۔ ناظرین اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، ملیں گے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجمل ملک کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔